اور آج سورہ یاسین کا 23واں درس ہے۔ کل جو آیت کریمہ ہوئی اس کا ترجمہ دوہرا کے آج کا درس شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، اور پھونکا جائے گا سور، جبھی وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑے چلیں گے۔ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو مردے اپنی قبروں سے چیختے چلاتے اٹھیں گے اور دوڑے چلیں گے حشر کے میدان کی طرف۔ کل اس پر بات ہو گئی کہ پہلے سور اور دوسرے سور کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، 40 سال کا فاصلہ ہے، اور اس درمیان میں ہر بندے پر سے عذاب اٹھا لیا جائے گا۔ جبھی تو کافروں کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا، جب کافر قبروں سے اٹھیں گے تو کیا بولتے ہوئے اٹھیں گے؟ یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کافر کہیں گے ہائے خرابی، ہائے خرابی، کس نے ہمیں سوتے سے جگا دیا، کس نے ہمیں سوتے سے جگا دیا، ہم اپنی اپنی قبروں میں سو رہے تھے۔ تو سونے کا لفظ کافروں نے استعمال کرنا ہے قبر سے اٹھنے کے بعد۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عذاب ان پر سے اٹھا لیا گیا تھا۔ یہی ابن عباس نے فرمایا ہے کہ پہلے سور اور دوسرے سور کے درمیان جو 40 سال کا گیپ ہے، وقفہ ہے، اس میں اللہ رب العزت ہر مردے پر سے عذاب اٹھا لے گا۔ جبھی تو یہ اپنی قبروں سے اٹھتے وقت کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کس نے سوتے سے جگا دیا۔ جب یہ قیامت کی ہولناکی کو دیکھیں گے تو کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ ہے وہ جس کا رحمان نے وعدہ دیا تھا اور نبیوں نے سچ کہا تھا، یہ ہے۔ تو اب ان کا اقرار انہیں کوئی فائدہ نہ دے گا، اس لیے کہ اب تو قیامت اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، اب اقرار کرنے کا کیا فائدہ؟ تو دنیا میں اقرار کرنا تھا جو انہوں نے نہیں کیا، اب اقرار کرنے کا انہیں کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان کانت الا صیحۃ واحدہ، وہ تو نہ ہوگی مگر ایک چنگھاڑ، دوسرا سور جو ہوگا وہ تو نہ ہوگی مگر ایک چنگھاڑ ہوگی، ایک چیخ ہوگی۔ ہم جمیع لدینا محضرون، جبھی وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر لائے جائیں گے۔ تو اب میں نے آپ کو کل یہ بتایا تھا کہ اللہ رب العزت کے لیے دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ بس حضرت اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکیں گے، اس کی چنگھاڑ ہوگی، اس کی ایک چیخ ہوگی، سب اپنی اپنی قبروں سے چیختے چلاتے اڑ جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو دوبارہ زندہ کرے گا اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، یہ سارا فوراً کا فوراً ہوگا، لمحے سے پہلے، پلک جھپکنے سے پہلے ہو جائے گا کہ چیخ پڑی اور سب باہر قبروں سے چیختے چلاتے۔ اس پر سب پر کل بات ہو گئی۔ آج کا درس یہاں سے شروع ہے کہ جب سب کافر، مشرک، یہودی، عیسائی، نصرانی، مسلمان، ہندو، سکھ، سارے کے سارے حشر کے میدان میں جمع ہو جائیں گے تو اللہ رب العزت ایک اعلان فرمائے گا۔ وہ اعلان یہ ہے فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو آج کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا، آج کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ اب یہاں پر ہے نفس شیئا، یعنی کسی جان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ اب ظلم کی تفسیر مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح آپ دنیا میں دیکھتے ہیں، دنیا میں آپ نے کئی مثالیں دیکھی ہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی آپ نے لیٹسٹ ایک لڑکے کو جو رینجر والوں نے گولی ماری ہے، اگر وہ چوری کر رہا تھا تو اس کی سزا تھی اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ اگر وہ ڈاکہ ڈال رہا تھا، ٹی ٹی دکھا کے کچھ چھین رہا تھا، تو اس کی سزا یہ تھی کہ اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جاتا، ایک پاؤں کاٹ دیا جاتا، یہ اس کی سزا تھی۔ اس کو جان سے مار دیا، یہ اس کی سزا نہیں تھی، یہ دنیا میں اس کی سزا نہیں تھی جو اسے دے دی، اسے گولی مار کے جان سے مار دیا، یہ اس کی سزا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جو ڈاکو کی سزا بیان ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ مخالف سمت میں اس کا ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیا جائے۔ اگر سیدھا ہاتھ کاٹ دیا تو الٹا پاؤں کاٹ دو،
اور اسے جلا وطن کر دو، شہر سے نکال دو، یہ ڈاکو کی سزا ہے۔ اب اسے جو مار دیا یہ انہوں نے سزا سے بھی زیادتی کر دی۔ یہ دنیا میں جو رینجر والوں نے مار دیا، اور پہلی بات تو یہ عام آدمی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو مار دے یا کسی کو سزا دے، کسی نے چور پکڑ لیا تو اس کے ہاتھ کاٹ دے، یہ عام آدمی کو اختیار نہیں ہے۔ یہ سزا حاکم دے گا، قاضی وقت دے گا، جج فیصلہ سنائے گا، تب اس کو ہاتھ کاٹا جائے گا، تب اسے پھانسی دی جائے گی، تب اس کا پیر یا ہاتھ کاٹا جائے گا، جو سزا اس کو قاضی وقت دے گا، حاکم وقت دے گا۔ عام آدمی کو سزا دے بھی نہیں سکتا۔ تو اب آپ کے سامنے جو رینجر اہلکار نے مار دیا تو یہ سزا بنتی نہیں تھی جو اس کو دے دی، تو اب انہوں نے سزا سے زیادتی کر دی، سزا سے بڑھ کر اس پر ظلم کر دیا، اس کو جان سے ہی مار دیا۔ تو یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے جو اعلان فرمایا ہے فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ آج کے دن یعنی قیامت کے دن حشر کے میدان میں کسی جان پر ظلم نہ ہوگا۔ اگر کسی نے جو گناہ کیا ہے اس کی جو سزا بنتی ہے وہی دی جائے گی، وہی دی جائے گی، نہ کم دی جائے گی نہ زیادہ دی جائے گی۔ اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ نیکوکار کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، نیکوکار کو جنت ہی میں ڈالا جائے گا، جنت ہی میں بھیجا جائے گا، اس لیے کہ وہ نیکوکار ہے۔ اور گناہگار کو، کافروں کو، مشرکوں کو جنت میں نہیں بھیجا جائے گا، اس لیے کہ وہ گناہگار ہیں، انہیں جہنم میں ہی بھیجا جائے گا۔ تو ظلم نہ ہونے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ جس نے جو کیا ہے اسے وہی دیا جائے گا، جیسا عمل اس نے دنیا میں کیا ہے اس کو عمل کا بدلہ دیا جائے گا، عمل کا عوض دیا جائے گا۔ یہ بات اللہ نے فرمایا فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو آج کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تمہیں بدلہ نہ ملے گا مگر اپنے کیے کا، جو تم نے کیا ہے ویسے ہی پاؤ گے۔ یہ ہم کہتے بھی ہیں نا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بوگے وہ پاؤ گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ دنیا میں گیہوں بوتے ہیں تو گیہوں ہی کاٹنے کو ملے گا، جو نہیں، جو بوں گے تو جو ملے گا، سیب کا درخت لگائیں گے تو سیب ملے گا، آم لگائیں گے تو آم، آم کے درخت میں سے آپ کو سیب نہیں ملے گا۔ تو جو بندہ دنیا میں کرے گا ویسے ہی آخرت میں پائے گا۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اللہ رب العزت نے فرمایا اور تمہیں بدلہ نہ ملے گا مگر اپنے کیے کا، جو تم نے کیا ہے وہی بدلہ دیا جائے گا۔ اب دیکھیں یہ اعلان اللہ تعالیٰ نے سب کے سامنے فرمایا، کافر بھی موجود ہیں، مسلمان بھی موجود ہیں، منکرین بھی موجود ہیں، سب موجود ہیں، سب موجود ہیں، سب کے سامنے یہ اعلان کر دیا کہ کسی پر ظلم نہ ہوگا اور اسے وہی بدلہ دیا جائے گا جو دنیا میں کیا۔ اب اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے؟ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، کہ بے شک جنت والے، ان اصحاب الجنت اليوم، بے شک جنت والے آج فی شغل فاکہون، دل کے بہلاووں میں چین کرتے ہوں گے۔ یہ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے۔ یہاں پر صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ یہ بھی حالانکہ جنتیوں کی بات ہو رہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کافروں سے خطاب کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کافروں سے، مشرکوں سے یہ خطاب کر رہا ہے، اور خطاب کیا ہے؟ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، بے شک جنت والے آج دل کے بہلاووں میں چین کرتے ہوں گے، یعنی دل کے بہلاووں میں چین کرتے ہوں گے۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی اس مثال سے۔ مثال کے طور پہ ایک اسکول کا پرنسپل، امتحانات ہو گئے، اب سارے بچے جمع ہو گئے، اسکول کے پرنسپل نے یہ اعلان کیا کہ جو بچے کامیاب ہوئے ہیں وہ تو جائیں گے کوزی پارک، جو بچے کامیاب ہوئے ہیں وہ تو جائیں گے کوزی پارک، اور کوزی پارک میں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، وہاں پر جھیل بھی ہے، مصنوعی جھیل بھی ہے، وہاں نہائیں گے بھی، کھائیں گے بھی، پیئیں گے بھی۔ صحیح ہے، یہ بات ہے۔ اور جو بچے فیل ہوئے ہیں وہ جائیں گے تھر پار کر، نہ وہاں پر بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ پانی ہے، ریتی ریتے اور سورج سر پہ، اور گرمی جون جولائی کی گلی میں تھر پار کر۔ کوئی مؤذن صاحب سے پوچھے تھر پار کر کیا ہے، یہ آپ کو سمجھائیں گے۔ ریگستان، تو جو فیل ہوئے ہیں وہ وہاں جائیں گے، اور جو پاس ہوئے ہیں وہ جائیں گے کوزی پارک یا سنوے لگون پارک، جا کے عیش کریں گے۔ تو جب جنتی، یہ جب
پاس ہونے والے بچوں کو پرنسپل نے یہ اعلان کیا کہ بھائی سب جائیں گے پکنک منانے کوزی پارک، تو اب جو پاس ہونے والے بچے ہیں وہ اچھل جائیں گے خوشی میں کہ ہم پاس ہو گئے اور ہم کوزی پارک جائیں گے۔ حشر کے میدان میں ان پر خوشیاں طاری ہو گئیں جنتیوں کے چہروں پر کہ ہم کامیاب لوگ ہیں، ہم جنت میں جانے والے ہیں۔ اور جو ناکام چہرے ہیں، کافروں کے چہرے ہیں، وہ مایوس ہو گئے۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے مومنوں کو خوشخبری سنا دی اور کافروں کو مایوسی سنا دی۔ کافروں کو مایوسی سنا دی کہ خوشخبری پانے والوں کا ذکر کر دیا، ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، بے شک جنت والے آج دل کے بہلاووں میں ہوں گے، چین کرتے ہوں گے۔ اب یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا فی شغل فاکہون، شغل فاکہون، دل کے بہلاوے میں چین کرتے ہوں گے۔ تو اللہ نے جو فرمایا شغل، مشغولیت، شغل فرمایا، یہ کیسی شغل مشغولیت ہے؟ یہاں مفسرین فرماتے ہیں، صاحب روح البیان فرماتے ہیں، یہ سماعت فرمائیں، صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ اہل جنت کو 10 انعام ملیں گے جن کی مشغولی سے دائماً شاد اور آباد رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ انہیں 10 انعامات سے نواز دے گا اللہ تعالیٰ۔ اب یہ 10 انعامات سماعت فرمائیں، بیان کرتے ہیں کہ بادشاہی، جنتی کو جنت میں بادشاہی ملے گی کہ جس میں کبھی کوئی معزولی کا خطرہ نہیں ہوگا، ایسی بادشاہی کہ جس میں معزولی کا کوئی خوف نہیں۔ ایسی جوانی ملے گی جنت میں جنتی کو کہ جس میں بڑھاپا نام کو نہیں ہوگا۔ ایسی تندرستی ملے گی جس میں بیماری کا کوئی نام نہیں۔ دائمی عزت ملے گی جس میں ذلت کو کوئی دخل نہیں۔ راحت و فرحت ملے گی جس میں غم اور حزن کو کوئی راہ نہیں۔ حیات، ایسی حیات ملے گی جس میں موت نہیں۔ ایسی خوشنودی ملے گی جس میں غصہ اور غضب نہیں۔ اللہ کی ایسی رضامندی ملے گی، اللہ کی ایسی رضامندی ملے گی جس میں اللہ کا غضب اور غصہ نہیں ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں ایسی نعمت ملے گی جس میں محنت اور مشقت نہ ہوگی۔ پھر فرماتے ہیں ایسا انس ملے گا جس میں وحشت نہ ہوگی۔ یہ 10 مشغولیت بیان کی صاحب روح البیان نے کہ ایسا مشغولیت ملے گی جنتی کو جنت میں۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے کہ جنتی جنت میں چین کے بہلاووں میں ہوں گے، چین کے، فی شغل فاکہون۔ یہاں پر آقا علیہ السلام نے جو احادیث فرمائی ہیں وہ صاحب روح البیان نے جمع فرما دی کہ جنت میں اللہ نے کیا کیا نعمتیں رکھی ہیں۔ یہاں پر آقا علیہ السلام کی میں چند احادیث پڑھ رہا ہوں کہ جو ہر انسان کی خواہش کے مطابق ہوتی ہے، کہ صحابہ کرام بھی آ کے سوال کرتے تھے اسی باتوں کا جو میں آپ کے سامنے اب بتانے جا رہا ہوں، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک اہل کتاب بیٹھا ہوا تھا، ایک اہل کتاب بیٹھا ہوا تھا کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک جنتی مرد کو 100 آدمی کے برابر، جو دنیا میں 100 آدمی ہوتے ہیں، 100 آدمی کے برابر خورد و نوش کی طاقت عطا کی جائے گی، یعنی کھانے کی اور پینے کی۔ جتنا دنیا میں 100 آدمی کھاتا ہے جنت میں ایک آدمی کھائے گا اور ایک آدمی پیے گا۔ آقا نے فرمایا 100 آدمی کے برابر جنت میں ایک جنتی کو طاقت عطا کی جائے گی خورد و نوش کی، اور 100 آدمی کے برابر ایک جنتی کو جمع کی طاقت عطا کی جائے گی۔ پھر اہل کتاب نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ 100 آدمی کے برابر خورد و نوش کھانے پینے کی طاقت عطا کی جائے گی، تو جب اتنا کھائے پیے گا تو پیشاب پخانے کا کیا ہوگا؟ تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں کھانے پینے کے بعد جسم سے پسینہ ظاہر ہوگا اور اس پسینے سے مشک کی خوشبو آئے گی، سارا کھانا ہضم ہو جائے گا، اور پھر وہ پسینہ ٹپکے گا نہیں کہ آپ سمجھ رہے جس نے زیادہ کھا لیا انار، زیادہ آم کھا لیا تو اس کے پسینہ ٹپک رہا ہے اب، تو یہ بھی ایک عیب ہے کہ زیادہ پسینہ آ جائے۔ آقا نے فرمایا پسینہ ظاہر ہوگا، مشک کی خوشبو نکلے گی، پھر پسینہ جسم میں دوبارہ جذب ہو جائے گا، دوبارہ جذب ہو جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا جنت میں بھی ہم اس طریقے سے ہم بستری کریں گے جس طرح ہم دنیا میں اپنی بیویوں کے ساتھ کرتے ہیں؟
تو آقا علیہ السلام نے قسم کھا کے ارشاد فرمایا. قسم کیا فرمائی آقا نے کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ ایک جنتی ایک دن میں 1000 عورتوں کے سامنے اور 1000 عورتوں کے ساتھ جمع کرے گا. 1000 عورتوں کے ساتھ جمع کرے گا یعنی جسے ہم بستری کہتے ہیں. اتنی طاقت عطا کی جائے گی. پھر یہاں پر صاحب روح البیان یہ بھی اعتراض جو ایک دماغ میں آتا ہے کہ کیا جنتی کا جنت میں یہی کام رہ جائے گا؟ تو صاحب روح البیان اس کا بھی جواب دے رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جنت میں 1000 درجہ دنیا سے نعمتوں کو رکھا ہے بہتر اور اعلیٰ. تو وہاں پر اپنی عقل نہ دوڑاؤ، فرمانے حدیث آقا علیہ السلام کا فرمان ذہن میں رکھو، بس اتنا ہی کافی ہے کہ جب آقا نے فرما دیا کہ 1000 عورتوں کے ساتھ ایک دن میں جنتی ایک جنتی 1000 عورتوں کے ساتھ ایک دن جمع کرے گا تو کرے گا. اس پہ آپ اپنی عقل نہ لڑائیے گا کہ کیسے کرے گا. یہاں پر اب جو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ بات سماعت فرمایا، بڑی شاندار بات ہے. اللہ نے فرمایا فی شغل فاکہون ان اصحاب الجنت اليوم، بے شک جنت والے آج فی شغل فاکہون دل کے بہلاووں میں ہوں گے، عیش کرتے ہوں گے، چین کرتے ہوں گے. یہ کون سی مشغولیت ہے؟ یہ کون سی مشغولیت ہے جس مشغولیت نے جنت کی نعمتوں سے جنتی کو بے نیاز کر دیا؟ جنت کی حوریں، جنت کی انار، جنت کے باغات، جنت کی نہریں، جنت کی تمام نعمتیں، بندہ جنتی تمام نعمتوں سے بے نیاز ہو گیا. وہ ایسی مشغولیت ہے، وہ کیسی مشغولیت ہے؟ وہ یہ ہے، صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ جب بندہ چاہے گا کہ کوئی ساز سنے، کوئی لذیذ نغمات سنے، کوئی ساز سنے، کوئی خوش آواز سنے، کوئی لذیذ نغمات سنے، جب بندہ یہ خواہش کرے گا تو اللہ رب العزت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا کہ تم قرآن کی تلاوت کرو. حضرت اسرافیل علیہ السلام قرآن کی تلاوت کریں گے. پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم دے گا کہ تم زبور پڑھو، تو حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھیں گے. جب تلاوت قرآن مجید شروع ہوگی اور زبور کی تلاوت شروع ہوگی تو جنتی جنت میں محو ہو جائے گا، مست ہو جائے گا، مسحور ہو جائے گا. تو جب اس کی محویت اور مسحوریت کا عالم نہ رہے گا تو پھر اسے شرابن طہورہ کا پیالہ پیش کیا جائے گا. جب شرابن طہورہ کا پیالہ پیے گا تو پھر یہ گمان کرے گا کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت جنت میں نہیں ہے. تو پھر اللہ رب العزت اسے جنت الفردوس کے باغ میں بلائے گا. جنت الفردوس کے باغ میں جب تمام جنتی جمعے والے دن جمع ہو جائیں گے تو پھر اللہ رب العزت ایک باغ میں اپنی تجلی فرمائے گا. اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے. کوئی کافوری ٹیلے پر بیٹھ کے کریں گے، کوئی یاقوت کے ٹیلے پر بیٹھ کے کرے گا، کوئی مرجان کے ٹیلے پر بیٹھ کے کرے گا، کوئی نور کے ممبر پر بیٹھ کے کرے گا. کسی کے دل میں یہ خیال نہیں ہوگا کہ میں تو ٹیلے پہ بیٹھا ہوا ہوں، وہ وی آئی پی ممبروں پہ بیٹھا ہوا ہے. اللہ رب العزت ہر کے دل سے حسد اور کینہ نکال لے گا. ہر آدمی جہاں بیٹھا ہوا ہے وہ اللہ رب العزت کا دیدار کرے گا. جب اللہ رب العزت تجلی فرمائے گا اور پھر جب تجلی فرمائے گا تو اللہ رب العزت خود سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرے گا. سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی جب اللہ تلاوت کرے گا، اللہ پڑھے گا، تو پھر جنتی جنت میں اللہ کا کلام اللہ سے سنیں گے تو ان کی خوشی کی حد نہ رہے گی. جب تلاوت ختم ہوگی تمام جنتی اس تلاوت میں محو ہو جائیں گے تو پھر اللہ رب العزت فرمائے گا کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ تو تمام جنتی کہیں گے مولا ہم تجھ سے راضی ہیں. تو پھر اللہ پوچھے گا کیا میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا؟ تو پھر جنتی کہیں گے ہاں مولا تو نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. تو پھر اللہ فرمائے گا جاؤ میں نے تمہارے لیے بازار لگایا ہے، وہاں سے کئی نعمتیں تم اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو. تو پھر اللہ کے حکم پر تمام جنتی بازار میں جائیں گے اور بازار میں جس کپڑے پر نظر پڑے گی کہ یہ کپڑا میں پہنوں تو وہ اس کے جسم پر آ جائے گا. المختصر نعمتیں لے کر جب اپنی جنت میں اپنے محل میں لوٹے گا اور بیویاں اسے دیکھیں گی تو بیویاں بولیں گی تم تو پہلے سے زیادہ حسین ہو کر آ گئے،
تم تو پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو کر آ گئے، تو بندہ جنت میں بولے گا کہ میں کیوں نہ حسین ہوتا، میں کیوں نہ خوبصورت ہوتا کہ ابھی میں اپنے رب کا دیدار کر کے آ رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت کا دیدار ایسی مشغولیت ہے، ایسی مشغولیت ہے کہ بندہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ جنتی اپنے رب کا دیدار کرے گا تو تمام جنتی نعمتوں کو بھول جائے گا کہ سب سے بڑی نعمت جنت میں ہے تو وہ دیدار الہی ہے۔ اللہ نے فرمایا فی شغل فاکہون، فی شغل فاکہون کا مطلب ہے کہ دل کے بہلاوے میں چین کرتے ہوں گے، یہ ہے شغل فاکہون، کہ ایسی مشغولیت میں مشغول ہو جائیں گے کہ جنت کی بڑی بڑی نعمتیں بھی ہیچ رہ جائیں گی کہ رب کائنات کا دیدار نصیب ہوگا۔ اب اللہ رب العزت نے آگے فرمایا ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، اور وہ اپنی بیویوں کے ساتھ سایوں میں تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ تو جنت میں آپ کو پتا ہے کہ جنت میں اگرچہ آدم علیہ السلام جنت میں رہے ہیں، آدم علیہ السلام نے جنت میں تمام نعمتیں پائیں، چشمے بھی بہ رہے ہیں، باغات بھی ہیں، میوے جات بھی ہیں، پھل فروٹ سب کچھ ہے، ساری نعمتیں ہیں، لیکن جو سکون بیویوں سے ملتا ہے، جو سکون عورت سے ملتا ہے، وہ سکون پھل اور میوہ کھانے سے نہیں ملتا۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ تم مشغول ہوگے لیکن تمہارے ساتھ تمہاری بیویاں بھی ہوں گی۔ اب بیویاں ہیں تو بیویوں کے ساتھ وہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے، یہ تخت کیسا ہے اور بیویوں سے کون سی بیویاں مراد ہیں اور کیسا سایہ؟ جنت میں تو سورج تو ہوگا نہیں، تو پھر سایہ کی کیا بات؟ اب یہ سایہ کس کا ہوگا؟ یہ تمام تفصیل انشاءاللہ عز و جل کل بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔